ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہوئیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قریش کے سردار تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کے پوچھا کہ بیٹی اندر آؤں؟ اور میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، کوئی چادر نہیں چہرہ چھپانے کے لیے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی بے بسی کی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کوئی کپڑا نہ ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ اس کے گھر میں چادر پردے کو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی ابا جان بھوک بھی ہے اور بیماری کے علاج کے پیسے بھی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف میں پتھروں کی بارش پر رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ بیٹیوں کا غم کتنا رلا دینے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے، میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تیرے گھر میں فاقہ تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی بیٹی کے گھر کی حالت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ مکے اور مدینے کے پہاڑ سونے بن جائیں، پھر یہ سونا بن کر کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑنے اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئیں گے۔ اے بیٹی میں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن بھوکے رہو اور ایک دن کھانا کھاؤ۔ فرمایا پھر کیا چاہیے؟ میں نے عرض کیا مجھے یہ چاہیے، غریبو اگر تمہیں روٹی نہیں ملی تو تمہارے نبی کو بھی کئی دن تک روٹی نہیں ملی۔ بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ملے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تمہارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی کو بھی پردہ کرنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہو گئی اور ہم نے ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنا لیا۔ اگر یہی ہے تو پھر قارون سب سے بڑا عزت والا ہے۔ اس جیسا دولت والا شخص دنیا میں کوئی نہیں گزرا، نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ اللہ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو کہا تھا کہ یہ پہاڑ سونے کا بنا دوں، تو میں نے کہا نہیں، مجھے جب بھوک لگے گی تو میرے اللہ تجھے یاد کروں گا، تیرے سامنے آہوزاری کروں گا، اور جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا ہی شکر ادا کروں گا اور تیری تعریف کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔